اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام امام الزماں علیہ الصلاۃ والسلام، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 12 جولائی 2023۔ رسولوں اور نبیوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ ان پر جادو کا کچھ اثر ہو سکے۔ فرمایا جادو بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ رسولوں اور نبیوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ ان پر جادو کا کچھ اثر ہو سکے، بلکہ ان کو دیکھ کر جادو بھاگ جاتا ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا یفلح الساحر حیث اتی، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 70۔ دیکھو، حضرت موسیٰ کے مقابل پر جادو تھا، آخر موسیٰ غالب ہوا کہ نہیں؟ یہ بات بالکل غلط ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر جادو غالب آ گیا۔ ہم اس کو کبھی نہیں مان سکتے۔ آنکھ بند کر کے بخاری اور مسلم کو مانتے جانا یہ ہمارے مسلک کے برخلاف ہے۔ یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایسے عالی شان نبی پر جادو اثر کر گیا ہو۔ ایسی باتیں کہ اس جادو کی تاثیر سے معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ جاتا رہا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی خبیث آدمی نے اپنی طرف سے ایسی باتیں ملا دی ہیں۔ گو ہم نظر تہذیب سے احادیث کو دیکھتے ہیں، لیکن جو حدیث قرآن کریم کے برخلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے برخلاف ہو، اس کو ہم کب مان سکتے ہیں؟ اس وقت احادیث جمع کرنے کا وقت تھا، گو انہوں نے سوچ سمجھ کر احادیث کو درج کیا تھا، مگر پوری احتیاط سے کام نہیں لے سکے۔ وہ جمع کرنے کا وقت تھا، لیکن اب نظر اور غور کرنے کا وقت ہے۔ آثار نبی جمع کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جمع کرنے والے خوب غور سے کام نہیں لے سکتے۔ اب ہر ایک کا اختیار ہے کہ خوب غور اور فکر سے کام لے۔ جو ماننے والی ہو وہ مانے، اور جو چھوڑنے والی ہو وہ چھوڑ دے۔ ایسی بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جادو کا اثر ہو گیا تھا، اس سے تو ایمان اٹھ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، بنی اسرائیل آیت نمبر 48۔ ایسی باتیں کہنے والے تو ظالم ہیں نا مسلمان۔ یہ تو بے ایمانوں اور ظالموں کا قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ سحر اور جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ اتنا نہیں سوچتے کہ جب معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو پھر امت کا کیا ٹھکانہ؟ وہ تو پھر غرق ہو گئی۔ معلوم نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء مس شیطان سے پاک سمجھتے آئے ہیں، یہ ان کی شان میں ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ ملفوظات جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 471 472۔